السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ بھی گزر گیا، ماہ رمضان مبارک کے بعد عید الفطر کی بڑی شدت کے ساتھ لوگوں کو انتظار تھا۔ اچانک کی عید ہوئی اور وہ عید بھی آئی اور چلی گئی۔ ماہ رمضان مبارک میں جس طرح کے حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کیا تھا، اس لاک ڈاؤن میں مختلف مارکیٹوں کو سیل کرنا، جرمانے عائد کرنا اور گرفتاریاں بھی تھیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ کہ تاجر برادری اور صنعت کاروں نے کافی اس پر احتجاج بھی کیا اور اس حوالے سے ان کے اپنے تحفظات بھی تھے۔ کچھ کاروباری خاص طور پر ریسٹورنٹس اور میرج ہالز کو جس طرح کے بند کیا گیا، اور خاص طور پہ میرج ہالز کو جو مکمل طور پر کسی بھی تقریب کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ ریسٹورنٹس کو بھی اندر کی طرف یا باہر کی طرف ڈائننگ سے منع کیا گیا، صرف ٹیک اوے کے لیے اجازت دی گئی یا آن کال کی اجازت دی گئی۔ چلے جی، ریسٹورنٹس میں نے 25 سے 30% ریسٹورنٹس والوں کے اپنی اشکشوئی جو ہو سکتی ہے، لیکن میرج ہالز کو جس طرح بند کیا گیا، یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور آج بھی تاجر برادری جو ہے اس بات پر بہت زیادہ جو ہے تحفظات رکھتی ہے کہ لاک ڈاؤن جتنے کی شرح سندھ میں بتائی جا رہی ہے کہ 4 سے 5% کراچی کے اندر اس کی شرح ہے، تو اس شرح کے حساب سے تو ہمیں کراچی میں انہی لوگوں سے جن سے کہ آپ ٹیکسز لیتے ہیں، اور انہی لوگوں سے جو کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا مثبت رول ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح سے بے توقری کی گئی، بے عزتی کی گئی، یقینی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کاروبار میں نہیں ہے وہ بھی شرمندہ ہے۔ حکومت کی اپنی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا اسٹریٹجی نہیں ہے، اس حوالے سے تو ہم پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے، حکومت کہتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ایک طویل 9 دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا، اس سے کچھ شرح نیچے آئی ہے۔ صحیح ہے غلط ہے اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن در حقیقت اس کا پس منظر کیا ہے، حکومت کی اپنی حکمت عملی کیا ہے، وفاق اور صوبہ دونوں کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں، اور اسٹیک ہولڈرز جس میں کہ تاجر اور صنعت کار ہیں انہیں بھی آن بورڈ نہیں لیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج ہم کے پروگرام میں انہی مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ جو اس پروگرام کو زینت بخشا ہے جن مہمانوں نے، ان سے میں پہلے آپ سے تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب وقاص عظیم صاحب۔ وقاص عظیم صاحب یہ ہیں سابق صدر اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے ایپرا۔ جی بہت شکریہ صاحب تشریف لانے کا۔ بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا پروگرام بلانے کا۔ دوسرے مہمان میرے ہیں کاشف صابرانی صاحب، جو کہ ایک کافی فعال ایسوسی ایشن کے جو ہے نائب صدر ہیں، اور بہت اچھے بولتے بھی ہیں، اور ان کی اپنی جو تھاٹس بھی ہے وہ بہت زیادہ براڈ بھی ہے۔ کاشف صابرانی ہیں، یہ سینئر نائب صدر ہیں، یہ سینئر نائب چیئرمین ہیں سندھ تاجر اتحاد کے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب شارق میمن صاحب، یہ بھی کافی جانی پہچانی شخصیت ہے، جب سے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا گزشتہ برس سے، اور موجودہ برس بھی ہم آ جائیں تو ہم 2 سالوں میں ان کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھتے نظر آ رہے ہیں، اور میرج ہالز کے حوالے سے ان کی اوپن کرنے کے حوالے سے جتنے فعال نظر آتے ہیں یہ، تو یقینی طور پہ ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو شارق میمن صاحب ہیں، یہ صدر ہیں کراچی بینکویٹ ہال ایسوسی ایشن کے صدر ہیں یہ۔ شارق میمن صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور آج ہم نے ہمیں عزت افزائی بخشی۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس پروگرام سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ مملکت پاکستان کی بھی عجیب ہی کیفیت ہے۔ حکومت اپنی رٹ قائم رکھنے کے لیے قوانین بناتی ہے، لیکن عوام انہیں قبول نہیں کرتے۔ انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو امتحان میں ڈال کر اور عوام کو حیران و پریشان کر کے حکومت چین کی بنسری بجا رہی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں لاک ڈاؤن کی جو نتائج حکومت جاری کر رہی ہے، اس پر من و دان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے انتظامیہ نے ماہ رمضان میں کیا، اس سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خاص نتائج نہیں حاصل ہو سکتے تھے، کیونکہ صرف شہر کی بڑی مارکیٹوں کو لاک ڈاؤن کے قوانین کے تحت تو بند کیا گیا، لیکن شہر کے چھوٹے اور مضافاتی علاقوں میں تمام کاروبار جاری تھی۔ عوام کی اکثریت کورونا وبا کی حفاظتی اقدام سے لاپرواہ تھی۔ عید کے موقع پر بھی کسی قسم کی احتیاطی تدابیر عوام نے اختیار نہیں کی۔ وفاق اور صوبوں کو ریونیو فراہم کرنے والوں کو جس طرح حکومت نے بے عزت اور بے توقیر کیا، انہی سے ملک کے بجٹ کو تگڑا کرنے کے لیے ٹیکسز جمع کروانے کی اپیل کی جائے گی۔ ریسٹورنٹ اور میرج ہالز حکومت کو بھاری ٹیکسز فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں افراد کو روزگار بھی فراہم کرتے ہیں۔ انہیں حکومت نے لاک ڈاؤن کے نام پر جس طرح بند کیا ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور پروگرام کے انٹرو پہ میں نے جو بات کہی تھی اسی پہ ایک رپورٹ، ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ نے دیکھی. انہی رپورٹس پہ انہی نکات کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اپنی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین، بلال احسن دوبارہ حاضر ہے. ہم اس پروگرام در حقیقت میں اور وقفے میں جانے سے قبل جو باتیں کی، جو ہم نے اپنی رپورٹ دیکھی، جو بھی انٹرو ہوئی، مہمانوں کا ہمارا تعارف بھی ہوا کہ وقاص عظیم صاحب، کاشف صابرانی اور شارق ممنان صاحب موجود ہیں، اور آج ہم ایک بہت ہی کمپریہنسو گفتگو کرتے ہیں. تو میں گفتگو کا آغاز وقاص عظیم صاحب سے، جو کہ سابق صدر ہیں اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن، ان سے کریں گے. کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ پھر گزشتہ میرا خیال ہے عید سے قبل کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی ہوئی، تو اس میں کافی سے زیادہ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی جو ہے کافی زیادہ تباہ و برباد ہو گئی. مسئلہ کیا ہے؟ سر اس وقت میں یہاں آتے ہوئے بھی پورے شہر کا جائزہ لیتا ہوا ہے، اور کہاں سے آئے ہو، کہاں یہ بتا دیجئے. میں یہاں سے گلستان جوہر سے گلشن اقبال بلاک 4 گیا، پھر میں وہاں سے نکلا اور پھر وہاں سے اب یہاں تک پہنچا ہوں. اس دوران میں بزنسز کا یعنی جو کہتے ہیں نا ایک بغور جائزہ لے رہا تھا. تو میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ باربر بھی کھلا ہوا ہے، اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سلمنگ سینٹر بھی کھلا ہوا ہے، اس میں جم بھی کھلا ہوا ہے، اس میں آپ کا بیوٹی پارلر بھی کھلا ہوا ہے. غرض کے ہر بزنس کھلا ہوا ہے اور ہر بزنس اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. جیسے آپ آج کی بات کر رہے ہیں؟ آج کی بات کر رہا ہوں. تو آج تو اجازت دے دی نا، رات 8 بجے تک تو خیر نہ اجازت آپ کو. میں تو ابھی بات کروں گا کہ لیٹ آور آپ کا پروگرام تو ابھی 10 بجے جی جی میں آپ کو 9:30 بجے کی بات بتا. اچھا 9:30 بجے تک کھلی ہوئی. میں واپس جاؤں گا تو بھی یہ کھلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس وقت لیبل ہوئے ہیں پوری ہاسپٹیلٹی کی جو انڈسٹری. اچھا اس میں ریسٹورنٹ کھلے ہوئے تھے؟ اس میں ریسٹورنٹس جو کھلے ہوئے ہیں، دیکھیں جو چھوٹی دکانیں اور ہمارے پاس جو سیٹ اپ کھلے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ٹیک اوے اور ڈیلیوری. یہ ٹیک اوے اور ڈیلیوری کی مت کو سمجھ لیں. کیا جب ہم پچھلے لاک ڈاؤن میں تھے، جب وہ پہلے سال کا تھا کووڈ، گزشتہ سال کا، جی اس وقت ہمارے پاس جو مسئلہ تھا، جب بند ہوا، پورا پاکستان بند ہوا، ہمارے مالک مکان نے، وینڈرز نے، ہمارے سارے لوگوں نے، ایون گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بات کو سمجھا کہ ہم بند ہو گئے. اب جب سے یہ ٹیک اوے ڈیلیوری کھلا ہے نا، تو یہ تو بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سانپ کے منہ میں اگر وہ چھچھندر آ جائے نہ نگلے جائے نہ اگلے جائے والی بات ہو گئی. اب یعنی ہمارا مالک مکان سننے کو تیار نہیں ہے. اب آپ تصور کریں کسی جگہ آپ 1000 روپے کی آپ کی آمدنی اور وہ گھٹ کے 100 روپے رہ جائے تو کیا آپ اس سے اپنے خرچے نکال سکیں گے؟ آپ کا مالک مکان نہیں سن رہا، وہ کہہ رہا ہے یار چل تو رہا ہے. آپ کی یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس یعنی لیبر کورٹس، یہ وقت ہے لیبر کورٹ کو بلانے کا. ہمیں یہ وقت ہے کہ ای او بی آئے اور آ کے سیل کر دے. ہمیں سیسی بیٹھا ہو تلوار لے کے. یہ وقت ہے کہ اچھا یہ تینوں ادارے آ رہے ہیں، تینوں سارے ایس آر بی کے نوٹسز، بینک کے اکاؤنٹ سیل کر رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس نہیں دیا. یعنی بالکل ایسا ہے کہ ملک میں وبا پھیل جائے نا تو کفن چور سب سے پہلے کفن چوری کر کے رکھ لے اور بولے اب تو میں یہ مہنگا کر کے بیچوں گا. آپ کے ٹی ایم سی کے ایم سی ان کی تو مزے لگ گئے. اگر باہر بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں چلو آپ ریٹ طے کر لو، پر کرسی ریٹ طے کر لو. تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا کھلنا ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت شدید نقصان دہ. اب آپ تصور کریں ہماری جو ورک فورس ہوتی ہے، جو فرنٹ ٹیم ہے جس کو آپ بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارے بزنس کا، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹے بڑے ملا کے کوئی 1,00,000 سے زیادہ ریسٹورنٹ ہے پاکستان کے. جی پورے پاکستان کی بات پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ کے پاس اس میں کوئی 20-22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں روزگار سے. بالکل صحیح. یہ پاکستان کا سب سے بڑا جاب کریٹ کرنے والی انڈسٹری ہے. ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری کی بات، ٹیکسز بھی دے رہے ہیں. ٹیکسز پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ لوکل انڈسٹری جو کہ ٹیکس دیتی ہے گورنمنٹ کو. آپ دیکھیں جس وقت آپ کا کووڈ سے پہلے کا آپ 1100 ارب سے زیادہ کا آپ کا ٹرن اوور ہے. تو آپ جب یہ ساری چیزیں آپ لیتے ہیں، جب ہم پہ وقت آیا ہے تو آپ نہ صرف بلکہ آپ ہمارے جو زخم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نمک بھی لا کے چھڑک رہے ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جب آپ آتے ہیں اور آپ کے سیل کرتے ہیں، جب آپ ہمیں جرمانہ کرتے تو آپ کا ہاتھ نہیں کانپتا. بلکہ شرع تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سسٹم کی وجہ سے اگر مجبور چور ہو تو ہاتھ تو پھر قاضی کے کٹنے چاہیے. ہم جو وہاں پہ کام چلا رہے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں وہ ماسک نیچے، ایس او پی کی خلاف ورزی، آپ آ کے اس کو وہ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کیا وہ اس وقت ایس او پی کی خلاف ورزی کر کے کیا ڈیفینس میں پلاٹ لے لے گا؟ کیا اپنے بچے کو باہر پڑھا لے گا؟ وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بچ کے کہاں جائے گا. بالکل ایسی مثال ہے جیسے جال لگا ہوا اور چڑیوں نے اس پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا. تو پولیس بھی اس میں شامل ہے، آپ کے کمشنر آف سنان اس میں شامل ہیں، سب شامل ہیں. پورا سیٹنگ ہے. جتنے کام آپ کو نظر آئیں گے سب سیٹنگ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو لے کے چلا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال
ایک وقت ہے جس میں سب کچھ پوچھ ہوگی اور ہم اس وقت کا بھی انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی کوششوں سے اس وقت یہ ہوا کہ ہم نے ایف پی سی سی آئی کے ساتھ مل کے, اور ایف پی سی سی آئی نے بہت ہی بڑا سٹینڈ ہمارے ساتھ لیا. یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایف پی سی سی آئی اتنے ایک چھوٹے بزنس کے لیے اس نے ایسا سٹینڈ لیا. اس میں ایک وجہ بھی ہے نا کہ آپ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے اطہر چاولہ صاحب جو ہے وہ خود وہاں موجود ہیں. میں ہمارے جو میاں ناصر یاد مگو صاحب ہیں وہ خود بڑے کمیٹڈ بزنس مین ہیں اور بہت ہی سنسیئر آدمی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو میں ان کی کوششوں کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے اس دفعہ اسد عمر کے ساتھ پھر ان کے ساتھ جو آنریبل پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی, اور کل جو این سی او سی کا ایک اسپیشل اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں انہوں نے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے بلا لیا. تو جس میں وہ ہم نے ان سے کہا بھائی آپ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے ہمارے قسمتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں, ذرا ہم سے بھی تو پوچھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی چیز کریں گے, ورنہ ہم ان کو یہی بار بار بات کر رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو اب نہیں کوئی اس کا حل نکالا گیا تو لامال ہم سڑکوں پہ آ گئے اور ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑے گا. اور آپ یقین کریں بلال بھائی, جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ متاثر ہیں, اگر ہم روڈ پہ نکلے نا اللہ نہ کرے تو پھر ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے جس کو یہ بولیں گے یار یہ کوئی 10,000 لوگ آ گئے 2 لاکھ, مطلب قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, بس لیکن آپ مجھے بتائیں نا قانون بھی تو ہمیں دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی احتجاج کریں. لیکن ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ اگر یا تو ہم کب کھل رہے ہیں یہ بتا دیا جائے, اور جب تک ہم نہیں کھل رہے ہیں آپ ہمیں ریمیڈی کیا دے رہے ہیں یہ بتا دیں. ٹھیک, بس یہ بات. چلے ریسٹورنٹ کی تو بات چلتی رہے گی, اور جس طرح کے وقاص عظیم صاحب کی اپنی ایک جو مطلب جذبات تھے اس سے اندازہ تو ہم شاید تھوڑا بہت لگا سکتے ہیں, لیکن اندر جو ایک طوفان ہے یقینی طور پہ بہت بڑا طوفان ہے, اور ہم مزید گفتگو بھی کریں گے. کاشف صاحب رانی صاحب, آپ تو اولڈ سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ تاجر اتحاد کے سینئر نائب چیئرمین بھی ہیں. یہ جو ماضی میں یہ جو ابھی رمضان سے قبل جو لاک ڈاؤن ہوئے, ماسک کی وجہ سے جرمانے ہوئے, مارکیٹیں سیل ہوئیں, آپ کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے وزٹ ہوتا تھا مارکیٹوں میں, جیسے گل پلازا ہو گیا, جامع کلور مارکیٹ سیل ہوئی, ایسے دیگر بہت سی مارکیٹیں سیل ہوئی, اور ہزاروں دکانیں انہوں نے سیل کی. صرف وجوہات کیا تھی کہ شروع کی شاپس دیکھتے تھے, دکانیں دیکھتے تھے, وہاں پر کوئی ایس او پیز وغیرہ عمل نہیں کرتا تھا, تو پوری مارکیٹ 200-400 جتنی ہوتی تھی ان کے مین گیٹس. میرا خیال سب سے زیادہ بدقسمت مارکیٹ موبائل مارکیٹ رہی ہے. موبائل مارکیٹ بالکل صدر 2 سے 3 دفعہ وہ سیل ہوئی. تو یہ چیز تو غلط ہے. اچھا کسٹمر اگر آتے ہیں تو کسٹمر کی لمٹ ہے, ہم لوگ کسٹمر کو ڈنڈے تو نہیں مار سکتے. ماسک لگا کے آئے, سینیٹائزر کا استعمال 100% ہم نے اناؤنسمنٹ بھی کروایا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بینرز بھی آویزہ کیے ہر مارکیٹ میں, بڑی مارکیٹس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جتنا تاجر ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ایک سیزن ہے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کو اویئر کریں تاکہ ہماری مارکیٹ سیل نہ ہو. جی بالکل صحیح. ہم مانتے ہیں کہ ہے, مطلب ہم یہ ایسا نہیں کہ ہم نہیں مانتے, جیسے پنجاب میں زیادہ ریشو ہے لیکن سندھ کے اندر کم ہے, لیکن ہم بھی مانتے ہیں ہاسپٹل بھرے پڑے. لیکن یہ کہ ایک دکاندار اگر اس کو وائلیشن کر رہا ہے تو آپ پوری مارکیٹ سیل کر دیں, یہ کہاں کا قانون؟ یہ قانون نہیں ہے. اس کے بعد آپ اٹھا رہے ہیں ان کو دکانداروں کو, پھر لاکھوں روپے کا آپ جرمانہ عائد کر رہے ہیں. تو آپ نے احتجاج کیا کیا؟ دیکھیں احتجاج کی بات ہے, یہاں تک ہم سے جو ہوگا سندھ تاجر اتحاد ہم نے کافی کیسز ختم بھی کروائے, کافی تاجروں کو ہم نے ریلیز بھی کروائے. جرمانے تو ہوئے نہیں, جرمانے ہوئے لیکن کم ہوئے. جو 1 لاکھ مانگ رہے تھے ہم نے 10,000 میں کروائے, 5,000 میں کروائے, 2,000 میں کروائے. بنس روڈ پہ دکانیں سیل ہوئی, ریسٹورنٹ سیل ہوئے, نام نہیں لوں گا ریسٹورنٹس کے. ان میں نے بھی کوشش کی کہ وہ کھل جائیں, اور میں خود بھی اسسٹنٹ کمشنر سے میرا رابطہ بھی رہا. تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ مجھے جو انہوں نے بتایا 1.5 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے, 80,000 روپے ان پہ جرمانے ہوئے. اصل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلال بھائی. ہماری دیکھیں بیڈ لک, ہمارا یہ جو شہر ہے کراچی پورے پاکستان کا دل ہے, اور اولڈ سٹی ایریا جو پورے کراچی کا دل ہے, یہ سب مانتے ہیں, اور ہم 70% ریونیو یہاں سے جنریٹ کر کے دیتے ہیں. بالکل. یہاں ایسا کیوں سلوک ہوتا ہے دیگر شہروں مجھے کاشف صاحب نہیں, مجھے آپ سینئر ہیں, ان دونوں سے زیادہ سینئر ہیں آپ, جو دونوں حضرات بیٹھے ہیں نا میرے خیال ان سے سینئر ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی ساری ایسوسیشنز ہیں, ہر سڑک کی الگ الگ ایسوسیشنز ہیں, اس کے چیئرمین ہیں, سارے کے سارے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ لوگ حکومت سے بات کیوں نہیں کرتے 1 to 1 جا کر؟ دیکھیں حکومت سے تو بالکل ہم رابطے میں تھے اور ہیں بھی, ابھی بھی ہمارا بھی ایک مطالبہ تھا کہ عید سے 4 روز قبل جو انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا کہ وہ کھولا جائے, اس سے کہ لوگوں نے اپنا مال بھر لیا تھا, کسی سے اٹھا لیے تھے اپنے گولڈ. میرے ساتھ یہاں پر زبیر موتی والا بیٹھے ہوئے تھے, اور 2 دن 3 دن کر انہوں نے بھی کوشش کی, کاج چیمبر نے, بات نہیں بنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آواز جو ہے میں طاقت نہیں. آپ یہ بتائیں عید کے فوراً بعد کرونا بالکل ختم ہو گیا. 4 روز پہلے اگر کھل جاتا یہ تو مذاق کیا گیا نا. تاجروں کے دیکھیں مذاق اڑایا گیا, جو پے کرتے ہیں, جن کی تنخواہوں سے یہاں منسٹر بھی چلتے ہیں, یہاں پہ افسران بھی چلتے ہیں, یہاں پہ ہر کوئی چلتا ہے, انہیں کو جو ہے دیوار سے لگا دیا گیا. جن سے آپ اس کی بات کریں, آپ پاکستان چلتا ہے. نہیں صحیح ہے, لیکن یہ ہوا پورے پاکستان کے ساتھ, ہم تو مذمت کرتے ہیں. اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس سال. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لوگوں نے گروی رکھوایا اپنے گھر کے کاغذات, گولڈ گروی رکھوایا, جس کے بعد بائک
کے کاغذات گروی رکھوا کے اپنی دکانیں بھری ہیں کہ ہم جو ہے لاسٹ ایئر جو ہمارا نقصان ہوا تھا 2020 میں ہم کور کر لیں گے, لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا. تو عید کا سیزن آپ لوگوں کا کیسا گیا؟ بہت بہت برا گیا. کتنے لوگوں نے عید نہیں بنائی ہے, کتنے ایسے جو نوکری پیشہ افراد ہیں, جو لیبر ہے, انہوں نے عید نہیں بنائی ہے, نہ ہم نے ان کو سیلیاں دے پائے, نہ ہم عیدی دے پائے. تو وہ کس طریقے سے اپنا مینج کریں گے؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا 4 روز کا, لیکن ہمارے کوئی مطالبے کو بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا. اور اب عید کا فوراً بعد آپ دیکھیں کرونا بالکل غائب, ساری مارکیٹیں کھل گئی. تو بھائی یہ تو آپ 4 روز پہلے بھی آپ کھول سکتے تھے. پورا سیزن دیکھیں, پورے سال کا ایک سیزن ہوتا ہے ہمارا رمضان کا ہوتا ہے, اس کے 10 دن جو لاسٹ کے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں, جس میں ہم ظاہر ہم پورے ہم ایک کیلکولیٹ کرتے ہیں, سوچتا ہے کہ ہمیں انکم کیا کرنی ہے. کچھ جگہوں سے مجھے اطلاع ملی کہ جو مارکیٹیں کھل گئی تھیں ان میں دکانداروں نے بڑا ناجائز کیا کہ انہوں نے اپنے من مانی قیمتوں پہ چیزیں فروخت کی, جو ریجیکٹڈ پیس تھے وہ بھی بک گئے. نہیں, یہ تو خیر میں اس کی میں بالکل مذمت کروں گا. کوئی بھی دکانداروں کا ایسا کرتا ہے تو وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم بالکل ان کی حمایت نہیں کریں گے کہ منمانی قیمتوں پہ ریجیکٹڈ مال بھی بک گیا اور دکانداروں ریٹیلرز فائدے میں رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریجیکٹڈ دیکھو اگر کوئی کسٹمر آتے تو وہ بھی تو سمجھ رکھتا ہے سر کہ وہ بھی تو دیکھا نا, بعد میں گلا کر رہے ریجیکٹڈ ہے, اس وقت تو رش اتنا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ نہیں اگلا ملے نہ ملے یہی پکڑ لو. لیکن بہرحال اگر ایسا ہوا ہے تو یہ خیر غلط ہوا ہے. لینے والے کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے, جو دے رہے ہیں دکاندار کوئی بھی ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد جو تمام چیزیں کھل گئی ہیں؟ بالکل 8 سے 8 کھول دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, میں آگے سے تو اسی بات کو شارق میمن صاحب کی بات. شارق میمن صاحب, جب ساری تمام کاروبار کھل گیا تو میرج ہال کیوں نہیں کھل رہے ہیں؟ میرج ہالز پہ سب سے زیادہ ان کو لگتا ہے کہ میرج ہالز ہی کرونا پھیلاتے ہیں. حالانکہ جب سے میرج ہال بند ہوئے ہیں, میں اس بات کو ویری سیکنڈ کروں کہ میرج ہال اور ریسٹورینٹ سے پھیلتے ہیں. میرج ہال اور ریسٹورینٹ جب کھلے ہوئے تھے, ان کی آؤٹ ڈور ڈائننگز اور ہمارا آؤٹ ڈور سیٹ اپس چل رہے تھے, انڈور سیٹ اپس چل رہے تھے, تو اس میں کرونا کا جو ریشو تھا وہ 2% تھا. ٹھیک ہے, جیسے ہی اس کو بند کیا گیا تو یہ فوراً 6% پہنچ گئی 8% پہ. تو آپ یہ بات کیوں نہیں اون کرتے کہ یہ شادی ہال اور ریسٹورنٹ والے اچھی طرح سے SOPs کو فالو کرا رہے تھے. ہینڈ سینیٹائزر ہم ہر ٹیبل پہ رکھ رہے تھے, ماسک ہم پہنا رہے تھے. نہیں, میں تو خود بھی دیکھ کے آیا تھا. ٹیمپریچر گن پہ ہم ٹیمپریچر لے کے سب کو اندر جانے دے رہے تھے. تو اس طرح سے کرونا کی شرح کم ہوئی تھی, انہوں نے دوبارہ اس کو پیک کر دیا. اچھا رہی بات یہ کرونا اب بڑھ گیا تو بھائی اس کا یہ ہرگز یہ کوئی وہ نہیں ہے, جواز نہیں ہے کہ آپ پورا شہر پورا ملک بند کر دیں. آپ دنیا میں دیکھیں کہ اس کو سب چیزوں کو کھولا گیا اور ویکسین کا عمل جو ہے اس کو تیز کیا گیا. میں حکومت سے یہاں پہ بیٹھ کے پھر ایک اپیل کروں گا کہ ویکسین کے عمل کو تیز اور تیز بنائیں. اور میں اس میں ایک اور بات کی کمٹمنٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ جو عید کے دنوں میں ویکسین سینٹرز کھلے رہے, لاکھوں افراد نے ویکسینز لگا لی ہیں. جی ٹھیک ہے, میرے اپنے گھر میں 4 لوگوں نے اب تک ویکسین لگوا لی. بالکل ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر کسی کے گھر میں 2 بندے, کسی کے گھر میں 4 بندوں نے اگر ویکسین لگا لی ہے تو شرن فیصد تو 1% پہ آ جانا چاہیے. جی, کیا میں اس بات پہ غلط ہوں؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو طویل لاک ڈاؤن جو کیا اس کے بعد جو ہے شرح جو ہے نیچے آئی ہے. طویل لاک ڈاؤن سے میں کبھی بھی وہ نہیں کروں گا کہ طویل لاک ڈاؤن جو انہوں نے کیا وہ اس کا حل نہیں تھا. 24 گھنٹے آپ مارکیٹوں کو کھولتے تو یہ لاک ڈاؤن ہم مانتے کہ ہاں آپ نے کرونا کو بچانے کے لیے 24 گھنٹے مارکیٹیں کھول دی. سعودی عرب حکومت نے دیکھیں 24 گھنٹے دکانیں کھولی, یہ رش نہ بڑھایا. انہوں نے 4 بجے 6 بجے جو بھی ان کو ٹائم دیا اس سے تو اور رش بڑھ گیا. ACDCs کو جو ہے کمانے کا موقع مل گیا, کہیں پہ سیل کر کے کمایا, کہیں پہ انڈر دی ٹیبل کمایا. یہ تو کوئی زیادتی ہے نا کراچی والوں کے ساتھ. آپ نے دیکھے آپ کی جب ٹرین جو ہے وہ 70% پہ چل سکتی ہے, انٹر سٹی آؤٹ آف سٹی ہر جگہ چل رہی ہے, مجبوری ہے, ریونیو جنریٹ کرنا ہے. حکومت کا ریونیو جنریٹ نہیں ہو پا رہا, تو بھائی حکومت کا ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا, آپ کا ادارہ خسارے میں جا رہا ہے, تو کیا یہ شادی ہال, یہ ریسٹورنٹ والے, یہ سندھ تاجر اتحاد والے, یہ لوگ کیا کاروبار نہیں کر رہے؟ ان کے کوئی پیٹ نہیں لگے ہوئے, ان کی لیبر نہیں ہے. ویسے میرج ہالز کیوں نہیں کھلے جب کہہ رہے کہ ساری چیزیں کھل گئی؟ تو آپ نے اس حوالے سے میرج ہال سے کوئی پرسنل دشمنیاں ہو گئی ہیں سر؟ نہیں, میرے یاد ہے کہ گزشتہ برس جو آپ کے کمشنر کراچی سے بھی, جو پچھلے کمشنر کراچی سے افتخار شلوانی صاحب, ان سے بھی آپ کی ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی آپ لوگوں کی مذاکرات ہوئے, پریس کانفرنسز بھی کیا آپ نے, احتجاج بھی کیا آپ لوگوں نے, تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آخر یہی آتا ہے کہ آپ SOPs کو فالو نہیں کراتے. بھائی جان ہم کس طرح سے فالو کرائیں؟ آپ نے ہماری کیپیسٹی ریڈیوس کر کے 300 پہ ہمیں محدود کر دیا.
1000 افراد کا ہال ہے تو وہ بھی 300 افراد کر رہا ہے, اور اگر کوئی 200 افراد کا ہے تو وہ 50% کر کے 100 کر رہا ہے. 50% آف دا کیپیسٹی پہ ہمیں کام کرنے دے رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم کرونا پھیلا رہے ہیں تو یہ دراصل زیادتی ہوگی. 70% ٹرین کام کر رہا ہے. ایک ڈبے میں 400 بندے ہوتے ہیں. ایک ڈبہ کتنے اسکوائر فٹ کا ہوگا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں, کتنے اسکوائر فٹ کا؟ مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے اسکوائر فٹ کا ہوگا. زیادہ سے زیادہ 1000, 2000, 3000. ہمارا ایک شادی ہال کم از کم 7 سے 8000 اسکوائر فٹ پہ مبنی ہوتا ہے, کم سے کم. تو آپ اس بات کا ریلائز کریں نا. جو گزشتہ برس انہوں نے کھولا تھا, میرے خیال میں 2-3 مہینے کے لیے کھلے آپ لوگوں نے, مشکل سے 3 مہینے 3 مہینے کے لیے. تو اس میں تو میرا خیال اپنا ذاتی رہا ہے کہ خود بھی انہوں نے وزٹ بھی کیا ہوگا گورنمنٹ اہلکاروں نے, تو وہ مطمئن نہیں تھے. اداروں نے ہر جگہ پہ وزٹ کیا, اے سیز کے ساتھ میں خود وزٹس کرتا رہا, ان کو وزٹس کرواتا رہا, وہ کافی مطمئن تھے. اب آپ دیکھیں نا, اگر شہر کراچی میں 600 ہال ہیں تو 600 کے 600 پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوا. مشکل 50 لوگ جو ہیں ہال والے, ان کو جرمانہ کیا گیا. کیوں کہ مس کمٹمنٹ پارٹیز کرتی تھی. اگر ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ کے لمٹ ہے 250 افراد کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایٹ اے ٹائم وہ 400 افراد لے آئے, 500 افراد لے آئے, تو اس میں ہال والا کا کیا قصور ہے؟ ہال والا کیا ان کو پکڑ کے دھکے مار کے باہر نکالے؟ نہیں جی نہیں. ہال والا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی دکاندار ہو, چاہے ریسٹورنٹ والے ہو, چاہے میرج والے ہو, وہ صارفین کو دھکے دے کے باہر نہیں نکال سکتے. آپ کو چاہیے صارفین پہ جرمانہ کریں. آپ ہمارے سے دھولا اٹھا لیں, دھولے کے والد کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, گرفتار جرمانہ کریں تاکہ اس چیز کو کرا جائے. چلے, میں اس کو گفتگو کو جاری رکھوں گا ناظرین, اور ہم مزید ان سے بھی بات کو معلوم کریں گے کہ در حقیقت پس منظر کیا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں, اور آج ہم اس شو میں در حقیقت پس منظر کیا ہے جو کہ کاروباری افراد جو کہ سندھ کے یا کراچی کے جو بھی تاجر حضرات ہیں ان کی جو بھی تحفظات اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو تینوں مہمان جو ہے وہ اپنے فرسٹ سیشن میں اپنی جو بھی گفتگو تھی وہ یقینی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ جو بھی گفتگو انہوں نے کی وہ سچائی سے بہت قریب تھی. میں دوبارہ واپس آتا ہوں وقاص عظیم صاحب کی طرف. وقاص صاحب, بات یہ ہے کہ ریسٹورنٹس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے مجسٹریٹ داخل ہوا, وہ کہتا ہے کہ ماسک نہیں پہنا ہوا آپ نے. اوکے جی ٹھیک ہے, تو کیا مجسٹریٹ سے کبھی آپ نے کہا کہ ماسک کے اوپر سے بھی کھایا جا سکتا ہے؟ جب کھانے کے لیے تو ماسک اتارے گا نا وہ بندہ. دیکھیں, یہ تو جس وقت یہ داخل ہوتے ہیں نا, اور اب تو پہلے تو وہ اکیلے صرف پولیس کے ساتھ آتے تھے, اب تو حکومت نے ان کو اور مضبوط کر دیا پیچھے سے, ان کے ساتھ رینجرز اور پیراملٹری فورس ہوتی. تو یہ کسی کو بھی یہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ آ کے, میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ آپ جب آ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم اس کام کو پھیلانے کے ذمہ دار ہو, تو آپ آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھیں. ہم کسی کی سنسیئرٹی کو اس وقت جانچ سکتے ہیں جب آپ اس کا کردار دیکھتے ہو. یہی حکومت ہے نا, 249 میں الیکشن کرانا بہت ضروری تھا, ریلیاں نکلی تھیں, نو کمنٹس. اس کے بعد آپ یہی حکومت ہے نا, جلوس نکلے, جلوس جیسے بھی ہوں, جلوس تو جلوس ہے, نو کمنٹس, جلوس تو جلوس ہے. بات یہ کرے کوئی بھرے کوئی نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کورونا پھیل گیا؟ دیکھیں, اگر یہ کہتے ہیں پھیلا, یہ کہتے ہیں نا پھیلا, اگر یہ کہتے ہیں پھیلا تو اس کی وجہ ہم نہیں تھے, اس کی وجہ بینکوٹس نہیں تھے, اس کی وجہ ریسٹورنٹس نہیں تھے, وہ جو کاروبار بند ہیں وہ قطعی اس کی وجہ نہیں ہے. کرے کوئی بھرے کوئی, یعنی میری تمام تر, یعنی میں اس چکر میں ریسٹورنٹ میں ہر آنے والے کو جانچوں, اس کا ٹیمپریچر لوں, ماسک نہ اس کو گھر بھیج دوں, کوئی اس پہ نہ مانے میں اس کو بھگا دوں, ہمیشہ کے لیے اپنا کسٹمر خراب کر لوں. لیکن میں آپ کا طرز عمل دیکھوں تو وہ کیا ہے, آپ تو راتوں رات کنٹینر لگاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے آپ وہ نکلوا دیتے ہیں, جلوس نکلنے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سنسیئر نہیں ہے. تو برائے مہربانی اپنی سنسیئرٹی کا ڈھونگ جو ہے نا, یہ آپ ہمارے سامنے نہ دیں, کیونکہ جتنا آپ یہ دیتے ہیں اتنی ہماری فرسٹریشن اور ہماری جو نا بیچارگی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت کتنے ریسٹورنٹ بند ہو گئے؟ دیکھیں, ہمارے اس وقت جو ریسٹورنٹس, آپ جو ریسٹورنٹس جو کہ انڈور, خصوصاً انڈور والے تھے, اس وقت کراچی کے لحاظ سے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے تقریباً کو 3,500 ریسٹورنٹس بند ہو چکے ہیں. اور یہ جو سیکنڈ, یہ جو تھرڈ جو ابھی انہوں نے کیا ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ, یعنی 1 مارچ کو تھوڑا کام کھلا تھا اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ 16 مارچ کو جب یہ بیٹھیں گے تو یہ مزید کھول دیں گے. تو لوگوں نے کمٹمنٹ کر لیے تھے اپنے وینڈرز کے ساتھ, اپنے لینڈ لارڈز کے ساتھ, کہ جی آپ کا پچھلا کرایہ اور یا آپ کی پچھلی قیمت یا وہ جو ہمارا چیک باؤنس ہوا ہے وہ ہم کلیئر کرائیں گے آپ کو. سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں. جب وہ پتا چلا وہ تو الٹا آپ کے اوپر آ گیا. تو وہ تو اب آدمی اس وقت کسی سے کیا بات کرے, وہ تو ایک اور مصیبت گلے آ گئی نا. یعنی آپ کو ایک آسرا, اور وہ آسرا ہی نہ ہو بلکہ الٹا ہو جائے اس کے اوپر, ہم دوبارہ بند ہونے کی طرف چلے آ گئے. 14 مہینے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی شاید ہماری حلال ہے,
باقی کسی کی حلال نہیں ہے تو قربانی ہماری ہو جاتی ہے بار بار. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ہم یہ کیا بات کرتے ہیں نا, آپ کی تیاری کیا ہے؟ 14 مہینے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی آگے بڑھ کے کوئی ویکسینیشن کا سلسلہ بڑھا دیا. آپ یہ جو ہمیں فائن کرتے ہیں, چلیں یہ بتا دیں, یہ جو کووڈ کے نام پہ جو اتنے بڑے بڑے جرمانے ہوئے, یہ کس کے کھاتے میں گئے؟ آپ نے اس کے کوئی ویکسینیشن خریدی وہ بتا دیں, آپ نے کوئی اس کے سینٹرز بنائے, کوئی آپ نے لوگوں کی ٹریننگ کرائی وہ بتا دیں, کوئی آپ نے سیفٹی گیٹس لگائے وہ بتا دیں. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ پتا نہیں جو پیسے لیتے ہیں آپ اس کو کیا کریں. میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ گاڑیاں خریدیں گے, اور گاڑیاں خریدنے کے بعد کوئی حکمت علی بنائیں گے, کیونکہ ابھی تک تو یہ دیکھا گیا چاہے کوئی بھی مہم ہو سب سے پہلے گاڑیاں. خیر اس پہ تو میں بحث وہ نہیں کر سکتا کمنٹس, لیکن بہرحال آپ کی اس بات کو ناظرین ہم عوام بھی پوچھتے ہیں ہم سے, یہ جو جرمانے ہوتے ہیں, یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو پورے سال جرمانے ہوتے ہیں, یہ جرمانے کی رقم جو ہے کس اکاؤنٹس میں جاتے ہیں, کس مد میں جاتا ہے؟ حکومت جو ہے اس کو نہ ظاہر کرتی ہے اور کہاں خرچ ہوتے ہیں. یہ بات میں وقاص عظیم صاحب کی بات کو میں اوبے کروں گا کہ بالکل یہ بات ایک تحفظات ہیں, لیکن بہرحال کبھی ہمیں ملاقات ہوئی کسی گورنمنٹ شخصیات سے ہم اس سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. صابر اپنا کاشف صابرانی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں, جی کہاں تک متفق ہیں آپ ان کی بات سے؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بالکل ایسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ کم ہے جو زیادتی تاجروں کے ساتھ, ہوٹلز کے ساتھ, ریسٹورنٹ کے ساتھ اور جو بینکٹس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے, تو یہ نہایت غلط ہے. اس کے لیے جتنا ہم بولے اتنا کم ہے. اچھا سندھ تاجر اتحاد آپ ہیں نا, جی بالکل, وہ میرج ہال ایسوسیشن ہے, جی یہ ریسٹورنٹ ایسوسیشن ہے, جی. تو آپ کی اپنی جو ایسوسیشنز ہیں, آپ ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا, آپ لوگوں نے کتنی مدد کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کی؟ دیکھیں ہم سے تو دیکھیں ویسے اگر کوئی انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا آپ لوگوں سے؟ نہیں لوگوں نے بالکل رابطہ کیا. سندھ تاجر اتحاد جو اس میں ایکٹیو ہے, فی ماسک جیسے نہیں لگایا گیا تو اس پہ جو ہے 500 روپے جرمانے. اگر فی یہ بھی 500 روپے جرمانے سندھ میں ہے, سندھ کے اندر وفاق نے 100 روپے رکھے ہیں. چلے یہاں 500 لگا لے. کراچی ماشاءاللہ ان کو نظر آ گیا کہ سونے کی وفاق چڑی کا ہے, 100 روپے, کراچی نظر آ گیا سونے کی چڑی ہے, تو اس کو ایک طرح ایک اس میں ذبح کر لو تو 500 1000. اگر 2 بندے نہیں پہنتے فی شاپ پہ تو 1000 روپے. لاکھ روپے کیسے جرمانہ عائد کرتے ہیں؟ کون سا ایسا رول ہے, کون سا ایسا سسٹم ہے, کون سا ایسا قانون ہے کہ کس کورٹ نے دیا ہے؟ مطلب مجسٹریٹ کے بعد کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جس کی جیسے مرضی ہے, جیسے دکاندار ہو, بس ہاتھ میں قلم ہے, آپ چلاتے جائیں. آپ یہ تو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے بعد میں؟ نہیں کمی بیشی دیکھیں, ہم اگر جاتے ہیں, ہمارا کوئی نمائندہ جاتا ہے تو بالکل ہوتی ہے, ہم کرواتے ہیں, ہم جا کے بات کرتے ہیں. ہم نے کافی لوگوں کو شیڈ دیا, ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. لیکن آپ اگر ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں ہے, اگر فرد واحد ہے, وہ تو بھرے گا, لاکھ روپے دے گا, 1.5 لاکھ روپے دے گا, 2 لاکھ روپے دے گا. لیکن یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے. ہمارے پاس تو کاروبار ہے نہیں. جو ہمارا کاروبار ہوتا تھا, ہمارا سیزن پورا ہمارا زیرو. اس دفعہ جو ہے آپ سندھ ریونیو بورڈ کو یا وفاق, میں بھی مطالبہ نہیں بالکل نہیں دیں گے. ہم بالکل کسی قسم کا کوئی ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے. ہمیں ریلیف دیا جائے یا مطالبہ کرتے ہیں. نہیں ٹیکس تو دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ تو ٹیکس میں لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. اسٹیٹ کے ساتھ بغاوت ہوگی نا. نہیں بغاوت کی بات نہیں, اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جو ہمارا سیزن تھا صرف 4-5 روز کی بات تھی, اگر وہ کھولنے دیتے مارکیٹس تو کیا ہو جاتا. اتنا ریشو سندھ کے اندر نہیں تھا جو پنجاب میں تھا. میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جو پنجاب میں ریشو ہے وہ سندھ کے اندر نہیں ہے ابھی بھی, نہ شروع سے. ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے. لیکن مارکیٹس بند, بینکویٹس بند, ریسٹورینٹس بند, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسے نا کہ بھینس بیمار ہو جائے دودھ دینے والی, تو اس کا علاج تو کروائیں نا. تو ابھی تو ہم بیمار ہو گئی ہے, تھوڑا سا علاج ہو جائے اس کے بعد ہم دے دیں گے. بھائی ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے, پہلے علاج تو کروا دیں. لیکن ٹیکس کے لیے ایک دکان کو پتا ہے, کہ ایک مارکیٹ پتا ہے کہ ٹیکس کہاں سے وصول کرنے ہیں. شاعری صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہیں, آپ بھی کچھ بول لیجئے. یہ غلط سسٹم ہے. میں صرف ایک عدد یہ لیٹر دکھانا یہ ذرا دیکھیے گا. یہ میں نے وزیر اعظم پاکستان اسد عمر, اپنا چیف منسٹر سندھ, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان, ان سب کو لکھا. ٹھیک ہے, یہ سارا لیٹر جو ہے ان لوگوں کو ریسیو بھی ہو گیا. انہوں نے اس تک کا جواب دینا تو مناسب نہیں سمجھا ابھی تک. کب بھیجا آپ نے یہ میں نے 6 مئی کو بھیجا. 6 مئی کو, تو کافی ٹائم ہو گیا. ہاں, اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی جواب تک موصول نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتائیں, اس میں نے لیٹر میں لکھا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ٹیکس فری کر دیا جائے. غلط لکھا نہیں جی. ہمارے 9 مہینے ہو گئے کاروبار کو بند ہوئے ہوئے, 7 مہینے پچھلے گئے, 3 مہینے یہ ہو گئے, دوبارہ 10 مہینے ہو گئے, 9 سے 10 مہینے. اچھا, اس میں آپ نے کہا ٹیکس فری کر دیں, اور ٹیکس فری کر دیں, اور کیا مطالبہ؟ ہال کھول دیں. ہماری لیبر کی آپ نے عیدیں خراب کی, کوئی بات نہیں, اب تو ان کو فاقہ کشی چھوڑ دیں. اب تو عیدیں بھی چلی گئی, انہوں نے عیدیں جس طرح گزارنی تھی گزار لی بیچاروں نے. کسی نے 1000 کسی سے لے لی. اچھا, مسئلے کی بات ایک اور بھی ہے. اب آپ کے پاس 2-3 مہینے رہ گئے, اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا. محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا, پھر محرم کا ایک مسئلہ ہمارا سیزن ختم ہو جاتا ہے. ہمارا سیزن ہوتا ہی عید اور بقرہ عید پہ ڈیپینڈڈ ہے, ربیع الاول پہ ڈیپینڈڈ ہے. ہم یہ 3-4 مہینے ہی کما کے پورا سال گزارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے, اسد عمر صاحب سے خاص طور پہ, وزیر اعظم پاکستان اور اسد عمر صاحب, خدارا ہوش کے ناخن لیں اور
इंडस्ट्री को खोलने की बात करें, वैक्सीनेशन के अमल को जल्द अज जल्द तेज और तेज करें। इसका ये बिल्कुल भी कहीं से भी हक नहीं बनता कि रेस्टोरेंट, शादी हॉल और जो दुकानें ये सील करें, बंद करें। हर मुल्क हर चीज वैक्सीनेशन पे अब गौर कर रही है, सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीनेशन तो हो रही है ना, और हुकूमत कह भी रही है कि अब रजिस्टर्ड कराए अपने आप को, और जो लोग रजिस्टर्ड करा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन हो भी रही है, ये बात तो नहीं है, लेकिन आवाम की जानिब से भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जा रही है। सर मैं वैक्सीनेशन सेंटर में जब खुद गया था, जब मेरे घर वालों को लेके, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स फुल थे। ईद के दिनों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स फुल थे। इसका क्या मतलब है? आप ये कह सकते हैं कि तादाद कम है वैक्सीनेशन सेंटर्स की, तादाद कम है, आप ये, लेकिन हुकूमत वैक्सीनेशन तो कर रही है। तेज करें और वैक्सीन जो है वो और ज्यादा इंपोर्ट करें, इस अमल को और तेज करें, इसके सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा हों, सेंटर्स ज्यादा होने चाहिए, वरना हुकूमत तो अपील कर रही है कि आप रजिस्टर्ड हो और कराएं। मैं एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बताऊं, इंपोर्ट नहीं कर रहे, वहां से गिफ्ट आ रहे हैं चाइना से। नहीं, सारे तो नहीं आ रहे गिफ्ट, सारे गिफ्ट नहीं आ रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा, वहां से भेजे जा रहे हैं, एक रहम के उसमें भेजे जा रहे हैं जो यहाँ पे लगाए जाते हैं। देखिए इसमें जैसे इनका मसला है ना बैंक्वेट वालों का, इसमें तो एक बड़ी अच्छी तजवीज मेरे जहन में आ रही है, और अगर हुकूमत इसमें करें तो जो ये शिकायत है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते बढ़ सकती है। अगर इनको ये एसओपी दे दी जाए कि भाई आपके जो गेस्ट की लिस्ट होगी पहले आप वो मंगवा लें, उन सबसे मंगवा लें, अगर 200 लोग आ रहे हैं तो 200 के 200 लोग कोविड वैक्सीनेटेड हों तो वो आ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या ऐड कर दूं, इसमें एक जुमला ऐड कर दूं मैं, अगर ये जुमला ऐड कर दूं, अगर ये कहते हैं कि 200 अफराद आ रहे हैं और ये 200 अफराद के लिए वैक्सीनेशन वहीं करा दें, वहीं जिन्होंने ना किया हो, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि मैं गुज़श्ता दिनों में अखबार में पढ़ रहा था कि अबू धाबी बहरीन ना, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में मॉल खुले में, और मॉल में जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको वहां वैक्सीनेशन भी हो रही है। अगर उसने नहीं करवाया तो मॉल में 14 घंटे के लिए लोग आते हैं, 14 घंटे मॉल खुला हुआ है, कम से कम एक बड़ा कोई मॉल हो, उसके मैं नाम नहीं ले सकता इस वक्त, कुछ मॉल ऐसे हैं जहां पे हजार बंदा इस वक्त एक वक्त में जमा होता है, नॉर्मल टाइम्स में, ईद टाइम्स। तो आप ये कह रहे हैं कि उन मॉल्स में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जानी चाहिए? जाहिर सी बात है ना, इनको वैक्सीनेशन का अमल तेज करना चाहिए ना। अगर ट्रेन का चले, जहाज का सफर तो 2 घंटे का है ना, साथ बैठ के ही सफर करते हैं, बड़ा अजीब सा लतीफ है। सिविल एविएशन जब आपको जहाज के अंदर भेज रही होगी ना तो कहेगी फैसला रखें, अरे यार क्या ड्रामा है, अंदर पहुंचो साथ बैठा देंगे। अभी ट्रेन में 70% 14 घंटे के लिए यहाँ से ट्रेन चली, लाहौर तक पहुंची, जिसके पास जो इख्तियार है वो उसी की डुगडुगी बजा रहा है। जी, जो ट्रेन की ऑक्यूपेंसी है वो 70% है, वो यहाँ कराची से चलती है लाहौर इस्लामाबाद तक, तो 14 से 18 घंटे में वो ट्रेन पहुंचती है। 24 घंटे 24 घंटे 32 घंटे में कोरोना नहीं है, कोरोना मार्केट 2 घंटे के लिए शादी हॉलों को इजाजत नहीं दे सकते, वो भी सिर्फ 200-300 बंदों पे। नहीं, आपकी वाली राय बहुत मुनासिब है कि भाई जिन लोगों की कोविड की वैक्सीनेशन ना हो, शादी हॉल में ये एक एसओपी मिल जाए कि भाई जो उसकी नहीं होगी उसका मतलब ये कि अगर जैसे 300 अफराद है ना, 300 अफराद में, अच्छा 300 अफराद में कोई जरूरी नहीं कि 300 अफराद हो सकता है उसमें 50 अफराद ने लगवाए भी हो, उनको मैग्नेट लगा के चेक कर उसी वक्त देखें 300 अफराद तो एक वक्त में जमा भी नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 100 अफराद एक वक्त में जमा हो जाते हैं। हमारे को 10 बजे तक का टाइम होता है, 8 से 10 में सिर्फ 2 घंटे होते हैं, जिसमें 2 घंटों में पहले 100 अफराद अपने घर वाले आ गए, फिर 100 अफराद जो है वो बाराती आ गए, फिर 100 अफराद मेहमान के एंड में आते हैं। मेहमान तो सिर्फ खाना खाने आते हैं हमारे, अल्लाह का इतना वो है, मतलब इसको क्या नहीं, तो मतलब वो क्या करेंगे, खाना खाने ही आएंगे ना, उन्होंने लिफाफा देना है और खाना करना है। सिर्फ 10 मिनट का टोटल टाइम होता है, जिसमें मैं कहता हूँ आधे घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है, जिसमें 300 अफराद पूरे होते हैं, वरना तो 100-150 अफराद पे ही हमारा कारोबार हो रहा हो। देखें इसमें जो सारी चीजें समझने की, इकोसिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। बैंक्वेट का काम सिर्फ बैंक्वेट का काम नहीं है, यह हमारा काम सिर्फ हमारा काम नहीं है, इसके साथ कितनी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, इसको कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आज आपने घोड़े खोल लिए, आप मुर्गी की कीमत को नहीं कम कर पा रहे, आप नहीं कम कर पाएंगे। ये हमने शुरू में कहा था, जितनी बेसिक चीजें वो सारी ऊपर, क्योंकि क्या होगा, जो बीच का मिडिल टीयर जो सप्लायर है वो तो मर गया, अब जिसके पास माल है वो अपनी मर्जी से चूजा डालता है, क्योंकि बुनियादी जो खपत है वो केटरिंग के काम में है, हमारे काम में, आपके काम में। जब तक एक खपत शुरू नहीं होगी लोग इसमें। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, आज एक बात तो तय हो रही है नाज़रीन कि जो मुर्गी की गोश्त 550 रुपए 500 रुपए जो फरोख्त हो रहा है, उसमें एक रीजन ये भी है कि खपत नहीं है। सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन ये, आपने वो वीडियो देखी होगी जो हजारों चूहे, वो जो चूजे जो है वो जाया किए जा रहे थे। जी जी बिल्कुल देखिए किया ना, वो फीड कहां से देंगे उसको, देंगे ही नहीं तो कहां से देंगे। इनके साथ केटरिंग शादी का प्रोग्राम, सिर्फ शादी का प्रोग्राम थोड़ी है, उसके साथ और कितनी सनतें जुड़ी हुई है, ये तो देखें, उसको तो देखें, उस इकोसिस्टम को तो देखें, वो कैसे चलेगा। तो आप बगैर इसके ऊपर आप सिर्फ एक, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर ये कोई ऑटोमोबाइल यहाँ पे प्लांट आ रहा है तो क्या पाकिस्तान के हर आदमी ने गाड़ी खरीदनी है? नहीं ना,
لیکن کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی پلانٹ آتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے شعبوں میں اور کام آتا ہے. کوئی ایسی کمپنی ہے جو شاکس بناتی ہے, کوئی وینڈرز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود کام روزگار. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے بھائی. بلال بھائی, اچھا اس میں جو ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا, جو یہ بات ہے کیوں نہیں, آپ کا سوال تھا ذرا صابرین صاحب سے پوچھیں. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں شکایت آ رہی ہے کچھ علاقے سے, میں تھانہ انچارج ایس ایچ اوز وغیرہ سے, لیاقت آباد ہو گیا, بغدادی ہو گیا, صدر کا علاقہ, تو کچھ ایسے تھانہ انچارج ان کو کوئی لگام لگانے والا ہے ہی نہیں میرے خیال میں. وہ دیکھیں اب تاجروں کو باقاعدہ تشدد کیا گیا, ویڈیو بھی وائرل ہوئی لیاقت آباد کے اندر, گھروں کے اندر ایس ایچ او اور ان کی ٹیم گھس رہی ہے بغیر پرمیشن کے. بس آپ گھروں میں کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے, ایس او پیز کا خیال رکھیں. ارے آپ گھروں میں بغیر پرمیشن کے آپ کیسے اس میں انٹر ہو رہے ہیں؟ اچھا پھر مارکیٹوں میں باقاعدہ. تو آپ کی تو ایسوسیشن بھائی, تو آپ لوگوں نے کیا آواز اٹھائی؟ نہیں, اس پہ تو ہم نے بالکل آواز بھی اٹھائی, اور آپ کے توسط, آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے چوز کو معطل کیا جائے, نہ صرف معطل بلکہ ان کو سزا بھی دی جائے. جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, یہ قانون ہاتھ میں لینا ہوا, آپ فائن کریں, آپ تشدد تو نہ کریں. کسی کا اتنا رائٹ نہیں ہے کہ آپ تشدد کرو. وہ تو مطلب یہ کہ جہاں داخل ہوئے ہیں وہاں کام ہو رہا تھا, اخلاق ہے نا, وہ ان کا اخلاق ہی بالکل دوسرا. نہیں وہاں کام ہو رہا تھا. نہیں, کام ہونے نہ ہونے کی بات نہیں, آپ گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں آپ یہ بتائیں. وداؤٹ سرچ وارنٹ کے فیملی ہے, کوئی لیڈی, کوئی کانسٹیبل, کوئی پولیس, کوئی ساتھ نہیں, آپ ان کا گرل کھول لیں. تو آپ لوگوں نے کیا آواز, نہیں دیکھیں مجھے بتا دیجیے کہ یہ بات تو ہو گیا نا, ایز اے ایسوسیشن آپ نے آواز کیا اٹھائی؟ آواز دیکھیں, ہم نے آئی جی سندھ سے بات کی ہے, ان سے ہم نے بالکل بات کی ہے, ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے, تو اس پہ ہم ایکشن لیں گے. لیکن آپ کے چینل کے توسط سے میں آپ کو یہ بار کر رہا ہوں, مارکیٹس اور یہ جو ایریاز ہیں لیاقت آباد سارے فہرست ہے, بہت زیادہ یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں, بہت زیادہ, بلکہ اب تو بہت سے تاجروں نے اپنا بینرز بھی آویزہ کر دیے کہ ایس ایچ او کو معطل کیا جائے, ان کو سزا دی جائے. اس طرح نہیں ہوتا. کاشف بھائی کی بات سیکنڈ کروں گا. اگر ایک مثال ہے, اگر کسی کے گھر میں کام ہو بھی رہا تھا تو اس میں اس کی بھوک کا وجہ تھی نا, وہ بھوک سے مرنا نہیں چاہتا تھا, تو وہ اپنی مشینیں یا اپنی کوئی پریس مشینیں یا کوئی سلائی مشینیں اٹھا کے گھر لے گیا تھا. شوق سے کوئی اپنے گھر میں کام نہیں کرنا چاہتا اپنی لیڈیز کے ساتھ, اپنے بچوں کی نیند خراب کرے, اپنی لیڈیز کی نیند خراب کرے. کون چاہتا ہے؟ نہ آپ چاہتے ہیں, نہ میں چاہتا ہوں اپنی فیملی کی نیند. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو وہ اپنی فاقہ کشی اور بھوک سے مرنے نہ مرنے کی لیے کیا ہے, تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. اس کے ریاست قصوروار ہے. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے, اپنے بچوں کو خودکشی کراتا ہے, تو اس کی ذمہ دار وہ ریاست ہوتی ہے, نہ کہ وہ خود. اچھا چلے جی, بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں آخری ایک جملہ بتا دیجئے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں وقاص عظیم صاحب, ایک جملے میں بس. 2 مطالبے, ہم کب کھل رہے ہیں یہ فوراً ہمیں پتہ چلنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب تک ہم نہیں کھل رہے ہیں اور جتنے عرصے ہم بند رہے ہیں, اس کی ریمیڈی کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ کیسے اس چیز کا مداوع کریں گے. ٹھیک ہے جی صاحب, کاشف صاحب. جی میں یہ کہوں گا کہ ہم ٹیکسز تو اول نہیں دیں گے, اگر ہم ٹیکسز دیں گے تو ہمیں ریلیف دیا جائے. دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے ابھی جو مارکیٹس کھولی ہیں تو اس میں دن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ جمعہ بند ہے, ہفتہ بند ہے. اچھا یہ ابھی واضح نہیں, یہ واضح نہیں ہے نوٹیفیکیشن میں. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 کے 6 دن کھلا ہو, ٹائم کی کوئی پابندی نہ ہو. اس سے کرونا کے ریشو کم ہو چکا ہے, تاجروں کے ساتھ ریلیف کریں, اور جو ایسے ایس ایچ اوز ہیں جو میں نے آپ سے بات کی ان کو جی شارف صاحب. میں ایک ہی بات کہوں گا کہ فوراً فی الفور شادی ہالوں کو کھولا جائے, ریسٹورنٹس کو کھولا جائے, اور ہمارے کو ٹیکس فری زون میں لایا جائے, اور ہمارے بجلی کے بل اور ان سارے بلوں کو معاف کرایا جائے. بہت شکریہ تینوں حضرات کا جو آپ نے باتیں کی. یقینی طور پر ناظرین جو بھی باتیں کی اس کا فیصلہ تو میں تو نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں, اور حکومت وقت ہی کر سکتی ہے. بہرحال ان کے پرابلم حل ہونے چاہیے, تاکہ یہی وہ لوگ ہیں جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. بلال اسلم کی اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.